علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب صحیح بخاری ہم پڑھ رہے تھے اور آج کتاب الایمان یعنی جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے کی حدیث نمبر 44 سے شروع کرنا ہے۔ اور پھر سے بتا دوں کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق کر لیں زیادہ سے زیادہ۔ اور ایک اور چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم اگر کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کی بات سے آپ نے فتویٰ اخذ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں کوئی سوالات وغیرہ آتے ہیں جو خاص فقہ سے متعلق ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ کسی صاحب علم سے رجوع کریں، کسی مفتی سے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ علم کو جتنا زیادہ اخلاص نیت سے سیکھا جاتا ہے اتنا ہی وہ دیرپا اور عمل میں آتا ہے۔ تو آج جمعے کے خطبے میں جو میں نے سیکھا وہ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہر عمل میں نیت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کا آغاز نیت کے باب سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں داخل ہو جائے، یعنی وہ جو عبادت کرنے لگا ہے وہ اپنے لمحہ موجود میں آ جائے اور اپنے دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لے، یعنی وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس پر پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوتا ہوگا الا ماشاء اللہ، کہ ماضی کے غم ہوتے ہیں ہمیں، وہ میں نے فلاں وقت میں وہ کر دیا تھا، یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا، یا مستقبل کے اندیشے ہمیں گھیرے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مستقبل میں میرا کیا بنے گا، میرے فلاں بچے کا کیا ہوگا۔ اور یہ باتیں نماز میں بھی ہماری جان نہیں چھوڑتی، نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ہم نماز میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب اپنی اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جب ہم اس صورتحال میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے حال کو بھی نہیں اچھا بنا سکتے۔ وہ حال جو ہمارا ماضی بن رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی ہم نے 3:50 پہ کلاس شروع کی ہے تو وہ ہمارا ماضی ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کسی لمحے کو اچھے طریقے سے نہیں گزارے اور ہم یا تو ماضی میں ہیں یا حال کی فکر میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارا وہ حال جو ماضی بن رہا ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مومنین کے لیے قرآن میں بھی کیا آتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ مومنین کا یہ معاملہ ہے کہ ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ان کا قیامت والے دن ہوگا یا جنتوں میں ہوگا، کیونکہ وہاں پر نہ تو ان کو مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی حزن لاحق ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں دنیا میں بھی کتنے ہی مومنین ہیں جو حاصل کر لیتے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے لیے نیت بہترین کردار ادا کرتی ہے کہ جب بھی آپ کسی معاملے کی نیت کریں تو آپ کے دل میں ماضی کے غم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو آپ نے رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، اب آپ اپنے لمحہ موجود میں رہیں۔ یا اسی طرح دنیاوی مصیبتیں ہی ہمیں گھیرے رکھتی ہیں، وہ میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا تھا یا فلاں نے مجھے فلاں موقع پر یہ کہہ دیا تھا۔ بعض لوگ تو ایک ایک ڈیکیڈ کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور خود کو مصیبت میں مبتلا رکھتے ہیں، اور عورتیں چونکہ جذباتی ہوتی ہیں ان کی زیادہ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یا پھر وہ مستقبل کے اندیشوں میں پڑی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہو جائے گا، یا آج مجھے اس فلاں نے یہ کہہ دیا تو یا آئندہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ جب ہم نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نیت کو خالص کریں گے اور لمحہ موجود میں آ جائیں گے نا تو آپ کے دل کو قرار آ جائے گا کہ یہ جو کام میں اس وقت کر رہی ہوں نا یہ بہترین ہے اور اس سے مجھے بہترین سیکھنا ہے۔ تو بے ساختہ زبان پر الحمدللہ بھی آ جاتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا تعلق اپنے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی کے ساتھ ہم آج انشاءاللہ حدیث نمبر 44 پڑھتے ہیں۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادۃ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان من خیر۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے، یعنی جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، پچھلی دفعہ ہم نے رائی کا دانہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو جو سے تو آپ سب واقف ہیں، اس کے جتنا بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر خیر ہے، گیہوں کے دانے کے برابر، یعنی گندم کا جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی اگر دل میں خیر ہے تو وہ ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر کیا ہے؟ کوئی بھی بھلائی، نیکی جو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خیر کی جگہ ایمان کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب یعنی اس حدیث کی کتاب سے، کتاب الایمان سے مطابقت ہو گئی کہ ایمان جو آپ ایمان چونکہ عمل بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی آپ عمل کما رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گا۔ تو دنیا میں جب بھی آپ، جیسے ابھی نیت ہی کی بات ہو رہی تھی، اگر ذرہ برابر نیکی بھی کسی انسان نے کی ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گی، حالانکہ وہ دنیا میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی۔ کتنی دفعہ ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے نا کہ میں نے فلاں کے لیے اتنا زیادہ کیا اور اس کو سمجھ نہیں لگی۔ کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ اس وقت کس تنگی کا شکار تھے جس وقت آپ نے کسی کی مدد کی، یہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور خیر کے کام کو نہ چھوڑے۔ پھر اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 45۔ حدثنا الحسن ابن صباحی سما جعفر ابن عون حدثنا ابو الامیسی اخبرنا قیس ابن مسلم عن طارق ابن شہاب عن عمر ابن خطاب ان رجلا من اليہود قال له یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ یہاں پر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہودی نزلت، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی، لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ قالا، تو آپ نے پوچھا، ایو آیتن، کون سی آیت؟ قالا، تو وہ کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے ہے کہ وہ آیت کیا ہے جو یہود نے ذکر کی، اس یہودی نے، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ قال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قد عرفنا ذالک الیوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ یوم جمعاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے عرفات کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنا اہم دن ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو عرفات کے میدان میں نہیں ہوتا اس کے لیے روزہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اگلے دن جو ہے پوری دنیا کے مسلمان یعنی اپنے اپنے وقت کے مطابق 10 ذو الحجہ کو عید ہی منا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو سی ہے نا، دراصل آئی ہے کہ آج میں نے تم پر تمہارے ایمان کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا انسان سے کیا مطلوب ہے کہ وہ دین پر مطلق عمل کرے، یعنی بالکل عمل کرے، اور اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ انسان پک اینڈ چوز کرے، یعنی دین کا جو حکم پسند آئے وہ تو کر لے اور جو نہیں پسند آئے وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ادیان جو تھے وہ بھی دین اسلام ہی سے شروع ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی کو اتارا گیا، اور قرآن کی صورت میں اور دین اسلام کی صورت میں، یعنی جو دین آپ تک پہنچا ہے اس کو مکمل شکل کے ساتھ آپ کو دیا گیا، بہترین شکل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب اور اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ جیسے اہل کتاب کرتے تھے کہ اپنی پسند کی بات کو تو لے لیتے تھے، لیکن جہاں پر کوئی حکم شریعت کے خلاف ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تو دراصل ہم پر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ جیسے ابھی میں نے شروع میں بھی ایسے ہی کہا کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور ان کے پاس جاؤ جن کے پاس وحی کا علم ہے، اگر تم نہیں اس بات کے بارے میں جانتے ہو۔ لیکن اپنی مرضی سے کسی دین پر عمل کر لینا، اور پھر یہ کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا، اور ہم صبح و شام 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، لیکن ذرا سوچئے کتنی دفعہ ہم شعوری طور پر اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس چیز سے نکل آئیں کہ جہاں پر میری مرضی ہوتی ہے میں وہاں پر ویسا عمل کرتی ہوں، اور جہاں پر دین کا حکم آسان ہوتا ہے میں عمل کر لیتی ہوں، یا بعض اوقات ماحول میں جو چیزیں رائج ہوتی ہیں اس کو ہم دین کا حصہ بنا کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا ہمارے دین سے دور واسطے کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس چیز پر بھی انشاءاللہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بات پر ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ دین الہی اور یہ قرآن اور یہ وحی الہی کا علم ان تمام چیزوں سے بہترین ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لوگ مختلف چیزیں جمع کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دے اور ہم اس کو دین کو لینے والے اور قربانی کے درجے پر اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ جان گئے کہ یہ بہترین دین ہے تو پھر ہم اس کے لیے پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارا جان جائے، مال جائے یا کچھ بھی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 46 ہے، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ابن انس عن امیہ ابی سہیل ابن مالک عن ابیہ انہ سمع طلحہ ابن عبید اللہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل نجد ثائر الراس یسمع دوی صوتہ ولا یفقہ ما یقول حتی دنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، شروع سے ہی بلکہ پڑھ لیتے ہیں روایت سے ہی۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ سے، وہ کہتے تھے نجد والوں میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان، یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ قریب آ گیا، ثم حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، فائزہ ہوا یسألو، تو جب بھی وہ سوال کر رہا تھا ان الاسلامی، اسلام کے بارے میں، یعنی جب وہ قریب آیا تو صحابہ کو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی یوم و لیلتی، کہ 5 نمازیں یعنی فرض ہیں دن اور رات میں۔ فقالا، تو وہ کہنے لگا حل علیہ غیرہا، کیا میرے پر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو خوشی سے کرے، یعنی اپنی چاہت سے اگر نیکی میں مزید بڑھنا چاہے، لیکن فرض بس یہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال حل علیہ غیرہ، تو پھر اس نے وہی سوال کیا کہ کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ قال، فرمایا لا الا ان تطوع، کہ نہیں مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ کرے، یعنی مزید نفلی روزے وغیرہ رکھے۔ قال، تو اس نے کہا وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
زکوٰۃ کا بیان کیا۔ قولا تو وہ کہنے لگا حل علیہ غیرها، کیا مجھ پر کچھ اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی کوئی مزید بھی میں وہ صدقہ خیرات وغیرہ۔ قولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے کرے، یعنی اس کے علاوہ جو بھی نفل صدقات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا۔ قولا فادبر الرجل وهو یقول، تو وہ شخص پیٹھ پھیر گیا اور وہ کہہ رہا تھا واللہ قسم اللہ کی لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ میں نہ تو اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب اس حدیث سے بھی ہمیں مختلف باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہاں پر جس شخص کا حال بتایا جا رہا ہے یہ کہا جاتا ہے زمام بن ثعلبہ تھے، یا کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں، اور نجد سے وہ آئے ہیں۔ تو نجد کہتے ہیں بلندی کو، یہاں مراد وہ ملک ہے عرب کا جو تہامہ سے شروع ہو کر عراق تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا ہے، ان الاسلامی، کہ اسلام کیا ہے، یعنی اس کے ارکان اور شرائع وغیرہ کیا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرائض بتائے اور ساتھ میں کہا ہر سوال کے جواب میں، اور وہ ہر سوال کے ساتھ پوچھ رہا ہے حل علیہ غیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو اس کو فرمایا لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو خوشی سے کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جون سا ہے ایمان، چونکہ بات ہو رہی ہے تو فرائض تو یہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے ایمان کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جون سا ہے وہی جو ہم نے ارکان اسلام پڑھے تھے نا وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ جب انسان ایمان لے آئے تو پھر وہ یعنی کہ اسلام کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر جب ایمان اور اسلام اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو وہ ہے نا جو دل میں بیج بو دیا گیا، اور عقائد کا نام ہے ایمان، لیکن اسلام عمل کا نام ہے، ارکان، یعنی بظاہر آپ کیا ہو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص بظاہر دین کا اظہار کر دیتا ہے تو ہم اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے گواہی دے دی اور اس کے بعد اگر وہ کیا کرے گا، عملی طور پر ان تمام ارکان کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے، وہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ باقی بھی اعمال پتہ چل رہے ہیں، پیچھے بھی گزر چکے ہیں کچھ، تو یہاں پر زکوٰۃ کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اور یہاں پر اب اس کے عمل سے اس نے کہا ہے کہ میں نہ تو اس پہ زیادہ کروں گا نہ ہی کم کروں گا، بس جتنا حکم ہے وہ بجا لاؤں گا۔ تو اس میں اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے عمل کے مطابق عمل کریں، کیونکہ ہمارے سامنے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کچھ لوگ تو ہوں جو قربانی کے درجے پر اس دین کو لینے والے بنے، تو ہاں، لیکن مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں نا۔ اب یہ شخص جس حال میں آیا اور جہاں سے تھا، اور جو اس کی کاروبار زندگی ہوگا یا مصروفیات ہوں گی، جب اس نے دیکھا ہے کہ اتنا مجھ پر فرض ہے تو اس نے کہا میں یہ تو ضرور کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ وہی والی بات ہے جو پچھلی دفعہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی معرفت کے بعد انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ نہ تو آپ اگر تو آپ بعض اوقات، اور پتہ کیا ہوتا ہے، اب ہماری ایک ہی فرد کی زندگی میں بعض ایسے مراحل آتے ہیں کہ جس میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، اور وہ مصروفیات بھی یہ نہیں ہے کہ لاکھ مصروفیات ہوتی ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہر وقت کا بیمار ہے، اس کی ہر وقت آپ کو کیئر کرنی پڑ رہی ہے، یا آپ گھر میں بچے ہیں، یا اسی طرح بوڑھے افراد ہیں جن کی ذمہ داری کسی عورت پر آ پڑی ہے، تو اب گھر کے کاموں کے ساتھ اور یہ ایکسٹرا ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ یہ اعمال بھی کر لیں تو کافی ہیں، ان کو تو نہ گھٹائیں، یہ تو ضروری کرنے ہیں۔ لیکن پھر ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بچے بھی آپ کے جو ان سے ہیں ذمہ داری میں نہیں رہتے، یعنی 10-12 سال کے ہو گئے ہیں، اپنے سارے کام کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کوئی مریض بھی نہیں ہے، یا یہ کہ پہلے آپ جوائنٹ میں رہتے تھے پھر آپ اب اکیلے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ پھر وہی ہوگا لا الا ان تطوع، اور یہ ہر انسان کی اپنی اپنی حالت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 47 ہے، حدثنا احمد ابن عبداللہ ابن علی المنجوی فیو قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن محمد و محمد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلمین ایمانا و احتسابا وکان معہ حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے، ایمان و احتساباً کے الفاظ پچھلی بھی دفعہ بھی ہم نے پڑھے تھے نا، روزوں کے باب میں گزرے، ٹھیک ہے، کہ جو شخص ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، من اتبع یعنی اتباع کرے جنازہ تھا مسلمین کسی مسلمان کے جنازے کا، ایمان و احتساباً ایمان کے ساتھ یعنی خلوص نیت کے ساتھ، جس کی شروع میں ابھی بات ہوئی، ہر عمل کی بنیاد میں وہ اہم چیز ہے، وہ احتساباً اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وکان معہو اور اس کے ساتھ رہے، حتیٰ یصلی علیہا یہاں تک کہ وہ اس کا جنازہ پڑھے، ویفرغ من دفنہا اور اس کے دفن سے بھی یعنی فارغ ہو جائے، فإنہ یرجع من الأجر بقیراتین کل قیرات مثل احد، تو اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے اور ہر قیرات جو ہے احد کے برابر ہوتا ہے، ومن صلی علیہا اور جو کوئی اس پر نماز پڑھے، ثم رجع قبل ان تدفن اور پھر وہ پلٹ جائے یہاں اس سے پہلے کہ اس کی تدفین کی جائے، فإنہ یرجع بقیرات تو وہ واپس پلٹتا ہے 1 قیرات کے ساتھ۔ تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اس میں دوسری روایت آتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا جیسے پہلی روایت گزری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے پیچھے جانا، یہ بھی ایمان میں سے ہے، ایمان کا ایک عمل ہے، اور لیکن اس میں بھی پھر جو جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب کمائے گا، اگر تو وہ پیچھے جاتا ہے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر دفنانے کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 2 کام ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہے کہ اگر آپ پہلے تو یہ کہ کسی کے جنازے میں شامل ہونا ایک کام ہوتا ہے، اگر آپ کو خبر ملی ہے اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں، اور اس سے اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اب آپ دفنانے کے لیے بھی جائیں، اور دفنانے میں کوئی کم ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو تو پورا کام کر کے لوٹے اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے، اور 1 قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا کا بتایا گیا نا، تو آخرت کا قیرات بہت پہاڑ کے برابر، سبحان اللہ، اس کی کیا ہی شان ہوگی۔ یعنی دنیا میں جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم یہ ساری حدیثوں کی فضیلت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، اب میں یہاں کی تو نہیں بات کر رہی، میں بھی آپ لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ہر دفعہ تو آپ کو جنازہ نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کچھ مساجد ہیں، جیسے آپ کے قریب اگر مکی مسجد ہے تو وہاں پر یوزلی ظہر کے بعد جنازہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم ثواب اور اس کے اجر سے ناواقف ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو سنتوں کے پڑھنے کا ٹائم بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں اور جنازہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین پیچھے تو نہیں جا سکتی، یہ فضیلت تو مردوں کے لیے ہی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ عورتیں اتنی جذباتی ہوتی ہیں کہ ان کو روکا گیا ہے کہ وہ جنازوں کے ساتھ اور وہاں پر جائیں، تو لیکن ہم 1 رات تو ثواب کما ہی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ لوگ حج اور عمرہ کے سفر پہ جائیں تو خاص طور پر وہ خواتین جو ایشین کنٹریز سے آئی ہوتی ہیں نا، ان کا علم نہیں ہوتا، انہیں تھوڑی بہت عربی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیا کریں کہ اگر، اور تقریباً ہر مدینہ اور مکہ دونوں حرموں میں کیا ہوتا ہے کہ تقریباً ہر نماز کے ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں صلاۃ الجنازہ للاطفال سم ٹائم ہوتا ہے، تو لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دعا بھی انسان نے یاد کی ہو، ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے جنازہ کی دعا الگ ہے، یا دعائیں یا کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم کھڑے ہو جائیں اور سورہ الفاتحہ، اور یعنی پہلے تو خیر ثنا ہے جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ سورہ الفاتحہ بھی پڑھ لیں، یا اسی طرح درود تو سبھی کو آتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 رات کا ثواب تو ایسے ہی مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حرم جیسی جگہ پر اگر انسان کو پتہ ہو تو، لیکن یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ غافل ہی رہ جاتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی اتنا شور مچ جاتا ہے کہ مشکل سے ہی سمجھ آتی ہے کہ امام بھی کچھ کہہ رہے تھے، اور تیزی سے باہر نکلنا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ یہ تو ایمان ہے، جتنا مرضی بڑھا لو عمل کے مطابق، اور تو پھر ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم یہ قرات جس کا ہمیں کہا گیا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر، اب تو خیر احد کو بھی کاٹ کے چھوٹا کر دیا گیا، لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں
کہ چھوٹا سا عمل ہے، دنیا میں تو چھوٹا سا ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو جائے گا اگر اخلاص نیت سے کیا جائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 48 ہے، حدثنا محمد ابن ارارتا قال حدثنا شعبۃ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجیۃ فقال حدثني عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ تو اب یہاں پر دراصل ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں محمد بن ارعرہ نے بیان کیا ہم سے، یعنی امام بخاری سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے زبید بن حارث سے، انہوں نے کہا میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا۔ مرجیہ جو ہے نا وہ ایک فرقہ ہے جو شروع میں ہی بن گیا تھا، اور یہ رجا سے ہے یعنی امید، اور وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی انسان گناہ بھی کر دے تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ صغیرہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے تو حد بھی لگتی ہے، کیونکہ وہ انسان فسق میں پڑ جاتا ہے، وہ حدوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو لیکن مرجیہ کا چونکہ وہ امید میں پڑ گئے، یعنی ایک انتہا کے ہو گئے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اہل کتاب نے ایسا کیا کہ وہ دین میں اعتدال میں رہنے کی بجائے انتہاؤں کو چلے گئے، یہود ایک انتہا کو گئے تو نصارہ دوسری انتہا کو۔ تو مسلمانوں میں بھی ایک ایسا فرقہ گزرا جو کہ ایک تو وہ ہیں جن کا پیچھے ہم نے پڑھا کہ یعنی وہ گناہ کو بھی یعنی ایمان میں داخل، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ گناہ ہو جائے تو انسان یعنی دوبارہ واپس آ سکتا ہے یا جو بھی نا۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرجیہ کا کیا حال تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یعنی گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس بارے میں کتنی ہی باتیں بھی گزر چکی ہیں کہ جب انسان چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چوری کر جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ اور گناہوں کے بارے میں بھی آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اب صحابہ کرام سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ تو سب سے پہلے ہی دین کی طرف ہی رجوع کرتے تھے، تو انہوں نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی ان سے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ یعنی کہ دین جو ہے نا، دین اسلام دو انتہاؤں کے درمیان ہے، اعتدال کا، وسط کا ہمیں دین دیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو بھی امت وسط ہی فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بہترین رکھے اور اس کو راہ پر رکھے۔ حدیث نمبر 49 ہے، 50 تک انشاءاللہ جائیں گے۔ اخبرنا قتیبۃ ابن سعید حدثنا اسماعیل ابن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرني عبادة ابن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج يخبر بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، حمید سے، انہوں نے انس سے کہا مجھ کو عبادہ بن صامت نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، وہ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں یعنی قدر کی رات کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، تو اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں یعنی قدر کی رات کے بارے میں بتاؤں۔ تو فلاں فلاں آدمی وَإِنَّهُ تَلَاحَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے، فَرُفِعَتْ، تو اٹھا لیا گیا مجھ سے، یعنی وہ خبر مجھ سے اٹھا لی گئی، وَعَسَىٰ، اور قریب ہے کہ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کہ اس میں ہی تمہارے لیے کچھ بہتری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس بھی نہیں کرتے تھے، یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے خیر تم سے اٹھا لی گئی، یعنی یہ خیر ہی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ قدر کی رات کون سی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ مس ہو جاتی ہے ہم سے، ہم سوئے رہ جاتے ہیں یا ہم تھک جاتے ہیں، تو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی رات ہے تو خوب تیاری رکھتے ہیں اور خود کو اور ادھر ادھر والوں، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کچھ خیر رکھی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ علم جو مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور وہ خیر کیا ہے؟ ہم جیسے خواتین تو اس بات کو خوب جانتی ہیں الحمدللہ کہ پھر
کسی کوئی ایسی خاتون ہے جسے شروع کی راتیں نہیں ملتی تو آخری تو مل ہی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ ساری ہی راتوں کے لیے فرما دیا گیا آخری عشرے کی، رمضان کی. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوہا فی سبعی و تسعی والخمسی، کہ پھر کیا کرو، تلاش کرو اس کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو. ٹھیک ہے، اب ایک تو نہیں بتائی گئی، لیکن بہت سی روایات سے پھر آپ جانتے ہیں کہ 27ویں کی کہا گیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا ہے کہ آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ آخری سارا عشرہ ہی اس میں گزاریں. اور خاص طور پر یہ جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، اور یہاں پر ہمیں 25، 27 اور 29 کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی ہے وہ پچھلی دفعہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ کاما و ساما کے الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قیام کرے اور روزہ رکھے، تو زیادہ سے زیادہ قیام کی طرف فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں آپ تھک جاتے ہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں یا آرام کر لیں، لیکن بار بار پلٹنا آپ کا قیام کی طرف ہی ہو. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 50 ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے لیے نکلے، فَأَتَاهُ جبریل، تو جبریل علیہ السلام آئے، فقالا، تو انہوں نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قالا، تو فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی ملاقات پر، یعنی آخرت کے دن پر اور اس کے رسولوں پر، اور تو ایمان لائے دوبارہ جی اٹھنے پر. قالا، تو انہوں نے پوچھا مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور تو نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤدی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، المفروضۃ، جو فرض ہے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. ٹھیک ہے، اسلام کا بتا دیا، اور پہلے انہوں نے پوچھا ہے ایمان کا، یہ جو ابھی بات آپ کو پہلے ہی کر دی تھی نا کہ عقائد اور اعمال کا اس میں ہے. لیکن جب یہ ایک آتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جب اکٹھے آتے ہیں ایمان اور اسلام، تو ایک سے مراد جو ان سا ہے وہ آپ کے عقائد ہیں، اور دوسرے سے مراد ارکان اسلام ہے. قالا مل احسان، جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے؟ قالا، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر تو نہ اس کو دیکھنے کی کیفیت میں بنائے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں سے جو پہلی کیفیت ہے نا وہ محبت کی ہے. ٹھیک ہے، ہم یعنی ایمان لا کر، ایمان کوئی شخص یا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے لاتا ہے یا اللہ کی محبت میں لاتا ہے، اور پھر اس میں آگے درجات ہے نا. جب آپ اللہ کی محبت کو پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر آپ محبوب سے ملنے کے شائق ہوتے ہیں. پھر اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کأنک تراہ، جیسے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھنا تو ظاہر ہے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن یعنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ یعنی یہ محبت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر اگر یہ کیفیت آپ سے نہ بن پائے تو دوسری کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ مت بھولو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ بے شک وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسی کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ ڈرتے ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ جیسے آپ کسی جگہ پر ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ ایک کام کریں، اب تو خیر کیمرے لگ گئے ہیں، اس کا بھی انسان کو دھیان رکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر پرنسپل آپ کے کمرے میں آ جائے تو آپ ایک دم سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ بھی ہونا تو آپ چوکنے ضرور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ ٹھیک سے ہی پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں آتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، قالا متی الساعہ، پھر انہوں نے سوال کیا کہ پھر قیامت کب واقع ہوگی؟ قالا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پوچھنے والا اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی میرا علم بھی تم سے زیادہ نہیں ہے. وسا اخبرک،
اور ان قریب میں تمہیں خبردار کروں گا، یعنی بتاؤں گا، ان اشراتیہا، اس کی شرائط کے بارے میں، یعنی جو اس کے سائنز ہے نا اس کے بارے میں بتا دوں گا، علامات قیامت بتا دوں گا۔ اذا ولدت الامۃ ربہا، اور وہ اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ وَإِذَا تطاولا رعاة الإبل البہم فی البنیان فی خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ اور دوسری نشانی کیا بتائی کہ جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے یعنی دیہاتی لوگ اتنی ترقی کریں گے کہ مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی غریب لوگ جو کالے اونٹوں کو چڑھانے والے ہیں، لیکن ان کے پاس مال اتنا آ جائے گا کہ وہ ایسی ایسی عمارتیں بنائیں گے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ خیر اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں کیسے کیسے پوری ہو گئی ہیں۔ ثم تلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، سورہ لقمان کی آیت 34 سے، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ثم ادبرا، پھر وہ پلٹ گئے، فقالا ردوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لوٹا لاؤ، فلم یروا شیئا، تو وہ گئے صحابہ لیکن انہوں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا۔ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، جا یعلم الناس، وہ آئے تھے کہ لوگوں کو سکھائیں، دینہم، ان کا دین۔ قال ابو عبداللہ جعل ذلک کلہ من الایمان، اور ابو عبداللہ جو امام بخاری ہیں وہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ جو آخر میں قیامت کی نشانیوں کا پتہ چل رہا ہے کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یہاں تو یہ صورتحال ہوگی کہ لونڈیاں جیسے اب جنگیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پھر وہ مالک کو جنم دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے ایک اور جو بات یعنی مفہوم کیا گیا ہے وہ یہ کہ بچے اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گے، اس چیز سے بچنا چاہیے، قیامت کی نشانیوں کا حصہ بننے سے۔ بچوں سے محبت کرنا ایک چیز ہوتی ہے لیکن ان کو ڈسپلن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات فرمائی وہ یہ کہ یعنی اونٹوں کو چرانے والے یعنی یہ جو بدوی لوگ ہیں یہ عمارتوں بنانے میں اتنے یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ پوری ہو رہی ہے علامت کہ عمارتیں گرا گرا کے دوسرے کے مقابلے میں بلند کی جاتی ہیں، یعنی جو عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو صرف اس وجہ سے گرایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے نے جو بڑی بنا لی ہے تو میری چھوٹی رہ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو عرب کنٹریز میں نظر آتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہاں پر خیر ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن صرف اتنی بات، کیونکہ یہ آج کل کے دور سے بڑی ریلیٹڈ ہے یہ بات، اسی لیے ہم نے پچھلے دنوں جو دجال اور علامات قیامت کا بیان کیا تھا اس میں بھی میں بار بار سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ قیامت کی نشانیاں اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، پوری ہوں گی، پہلے چھوٹی بھی ہوں گی پوری، پھر بڑی بھی پوری ہو جائیں گی۔ اصل میں ہمارا کام کیا ہے کہ ان باتوں سے نہ تو خود یعنی ایک دم سے کیا کہنا چاہیے کہ ہم نا ایک عجیب سی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس میں ہم اپنے فرائض کو بھی نہیں ادا کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، نہ تو خود ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں اور نہ ہی لوگوں کو ڈرائیں، اور بلکہ لوگوں کو عمل پر ابھارنا چاہیے کہ اگر قیامت، دیکھیں قیامت کا علم اسی لیے ہم سے مخفی رکھا گیا، ایون یہ کہ ہماری موت کا وقت بھی ہم سے مخفی رکھا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کل میری موت ہے تو وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح قیامت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں اگر ظاہر بھی ہو رہی ہیں تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ابھی میرے پاس مہلت ہے، میں اس وقت کو اپنی آخرت کمانے میں لگاؤں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔